دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 52، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ جب فرعون دلائل میں ہار گیا اور جادوگروں کا مقابلہ بھی کروایا، اس میں بھی شکست کھائی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ وہ نشانیاں دکھا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہیں، اور معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ جو لاٹھی سانپ بن جاتی ہے یہ بھی جادو ہے، اور یہ جو ہاتھ سفید ہو جاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے۔ مقابلہ کیا گیا، جادوگروں نے تسلیم کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے فرعون کے پاس سوائے جبر، تشدد اور ظلم کے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی، یا تو وہ تسلیم کر لیتا، لیکن انکار کی صورت میں چونکہ اس کے اپنے مرتبے کو بھی ٹھیس پہنچ رہی تھی کہ میں ہی رب ہوں، جبکہ موسیٰ میرے مقابلے میں ایک اور معبود کا کیا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے اور مجھے بھی دعوت دے رہا ہے، یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ایمان تو نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں اور اپنے اصلی وطن شام کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری بنی اسرائیل قوم میں سب کے پاس پیغام بھیجا، جمع کیا، اور رات کے وقت ساز و سامان بچوں سمیت بنی اسرائیل نے شہر سے ہجرت شروع کر دی۔ صبح جب ہوئی تو فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے، تو اب فرعون نے پورے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں چوری چھپے رات کو، لہذا ان کے ساتھ لڑائی کے لیے پورے ملک سے لڑنے والے افراد جمع ہو جائیں۔ اور فرعون نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کی کہ انہا لشرذمۃ قلیلون، جو بھی قاصد جس طرف روانہ کیا اس کو 3 باتیں کہہ کر بھیجا کہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے یہ 3 باتیں ضرور کہنی ہیں۔ پہلی بات انہا لشرذمۃ قلیلون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑے سے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کیا ہیں؟ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لہذا ہم ہی غالب رہیں گے، بے فکر ہو کر آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ انہم لنا لغائظون، انہوں نے ہمیں غصہ بھی دلایا ہے، انہوں نے ہمیں غصہ بھی دلایا ہے کہ میرے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور معبود واحد پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے غلام ہو کر ہم سے ہی بھاگ جائیں، تو یہ ہماری غیرت کے کیا ہے؟ خلاف۔ یعنی اس نے اپنی قوم کو غیرت دلائی تاکہ وہ لڑنے کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں، ابھارا ان کو۔ اور تیسری بات یہ کی کہ انا لجمیع حاضرون، کہ ہم مسلح بھی ہیں، جبکہ بنی اسرائیل تو غیر مسلح ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، اور غلاموں کے لیے اسلحے وغیرہ کی تربیت لینے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ فرعونی وہ آزادانہ اپنا اسلحے کی تربیت لے سکتے تھے، اور اس زمانے میں ہر جوان مرد لڑنے والا ہوتا تھا اور ہر ایک کے پاس اسلحہ ہوتا تھا۔ تو فرعون نے کہا ہم مسلح ہیں اور وہ کیا ہیں؟ غیر مسلح ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں اور وہ غیر تربیت یافتہ ہیں، تو اگر وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے بھی بنی اسرائیل والے تب بھی ہم کیا آ جائیں گے؟ غالب۔ تو یہ 3 باتیں اس نے
اعلان کے ساتھ روانہ کی، جو قاصد جس علاقے میں گیا وہ اعلان کرتا گیا انہی 3 باتوں کا۔ تو اس طرح فرعون نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور سارے فرعونی قوم جتنے بھی تھے وہ بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگے، اپنا علاقہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہماری قدرت کیسی ہے کہ بنی اسرائیل کے پیچھے ہم نے فرعونیوں کو غصے میں ایسا پاگل کر دیا کہ وہ اپنے محلات چھوڑ گئے، اپنے باغات وہ کیا کر گئے، چھوڑ گئے، عیش و آرام کو چھوڑ کر پیچھے بھاگے۔ اور پھر جب ہماری قدرت سے، ہماری قدرتی طاقت سے فرعونیوں کا جو حشر ہوا آگے کہ فرعونی سارے مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی فرعونیوں کا جو مغرور تھے اور بنی اسرائیل کو جینے کا حق نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اس دنیا میں بنی اسرائیل کو ان کا بدل بنا دیا۔ جن عیش و آرام سے فرعونیوں کو محروم کیا گیا، اسی عیش و آرام کا مالک کس کو بنا دیا گیا؟ بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ دیکھیں ذرا، فاخرجناہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں نکالا، ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا بنی فرعونیوں کے لیے کہ وہ نکلے غصے میں، اور سارے مل کر نکلے، کیونکہ فرعون نے اعلان ہی ایسا کیا تھا جس میں ترغیب چلائی تھی خوب کہ ہمیں انہوں نے غصہ دلایا ہے، تھوڑی سی جماعتیں، ہم مسلح ہیں، ہم ہی غالب آئیں گے، لہذا سارے نکلو، غیرت دلائی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انتظام ہی ایسا کر دیا کہ اخرجناہم من جنات، کہ ہم نے انہیں باغوں سے نکالا، انہیں چشموں سے نکالا، وکنوز و مقام کریم، انہیں خزانوں اور عمدہ مقامات کو سب کچھ چھوڑ کر ہم نے جانے کے پر انہیں کیا کر دیا؟ مجبور۔ کذالک وورثناها بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کے بدلے میں بنی اسرائیل کو اس زمین کا کیا بنا دیا؟ وارث۔ ہوا کیا کہ صبح ہی صبح کئی دنوں کے پیچھا کرنے کے بعد بنی اسرائیل بھی سمندر کے کنارے پہنچے تاکہ اس کو عبور کر کے یا کوئی راستہ ڈھونڈ کر شام میں داخل ہو جائے، اور پیچھے سے فرعونی لشکر بھی صبح کے وقت پہنچ گیا۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا کیا ہے؟ لشکر۔ اور بنی اسرائیل میں ظاہر ہے ایک لمبے عرصے سے، صدیوں سے غلامی چلی آ رہی تھی، اور غلام قوم ویسے بھی کیا ہوتی ہے؟ بزدل ہوتی ہے، ان کے اندر بہادری یا ہمت بہت کم، اور ظاہر ہے مقابلے میں وہ قوم ہے جنہوں نے صدیوں سے ان پر کیا کیا؟ حکومت کی ہے، اور یہ ان کے غلام رہے ہیں۔ تو کم ہمتی اور خوف کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو پکڑے گئے، اب نہیں بچیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، فرمایا کلا، نہیں پکڑے جائیں گے ہرگز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، ایک تو اس وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ چکے تھے کہ فرعون کے محل میں جا کر اسے دعوت دی، اور وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کو تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام آزما چکے تھے۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے اور ہم ہی مدد کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پکڑے گئے ہیں۔ کیوں؟ انما یا ربی سیادین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی رہنمائی کرے گا۔ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی یہ لاٹھی جو فرعون کے مال میں کیا بنی تھی؟ سانپ بنی تھی، یہی ڈنڈا آپ دریا پر ماریں تو ایک اور معجزہ ظاہر ہوگا، ایک اور معجزہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا، وہ لاٹھی سمندر کے اوپر ماری، تو اس سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے۔ اب ایک ہی راستہ بنتا تو ظاہر ہے اس سے گزرنے میں دقت پیش آتی، ساز و سامان بھی تھا، جانور بھی تھے، مال اسباب بھی تھا، اور بندے بھی تھے، سب نے گزرنا تھا۔ تو ایک ہی راستہ ہوتا تو اس میں سے گزرنا تھوڑا کیا ہوتا؟ مشکل۔ تو 12 راستے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منظر یوں بیان کیا ہے، فرمایا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ سمندر میں راستے بن گئے، اور ہر راستے کے درمیان کا جو ٹکڑا پانی کا تھا وہ جہاں بہہ رہا تھا اسی جگہ پر رک گیا، اسی جگہ پر
اور ظاہر ہے سمندر کی گہرائی کے حساب سے جب اس راستے میں سے گزرتے ہوئے دیکھے تو فرمایا وہ ایسے لگتا تھا کالطود العظیم، جیسا کہ بڑا پہاڑ ہوتا ہے، جیسا کہ بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ بھئی سمندر کی گہرائی بہت زیادہ تھی، تو اب ظاہر ہے راستے تو زمین کے اوپر بنے، سمندر کی تہہ میں زمین کے اوپر راستے بنے ہیں، تو اس طرف سے آنے والا پانی یہیں رک گیا، آگے سے راستہ بنا تو درمیان والا ٹکڑا علیحدہ رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو راستوں کے بیچ میں جو ٹکڑے تھے پانی کے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی بڑی کیا ہوتا ہے پہاڑ، بڑی پہاڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسے پانی لگ رہا تھا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر سے فرعونیوں نے دیکھا، چونکہ فرعونی پہلے سے غصے سے بھرے ہوئے تھے، جوش میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہیں اور بنی اسرائیل والے اس راستے میں گھسے چلے جا رہے ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے بھی اسی راستے پر اپنی سواریاں ڈال دی۔ جذبات میں تھے، غصے میں تھے، اور غصہ ایسی چیز ہے جو عقل کو کھا جاتا ہے، تو غصے کی وجہ سے انہیں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نکل